اور ہم قبر کے 1 سال اور قریب ہو گئے، دنیا سے 1 سال اور دور ہو گئے، موت کے 1 سال قریب ہو گئے، زندگی سے 1 سال دور ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے ہی ساتھ کے پلے پڑے قبروں میں چلے گئے، ہماری سانسیں باقی ہیں، اور وقت ایک بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ تو یہ نیا سال اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کے اندر کچھ نیکیاں بھر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کو بہت قیمتی بنا کر قرآن میں پیش کیا ہے، اوقات کی قسم اٹھائی ہے، والعصر، خاص طور پر عصر کے وقت کی قسم، اور یہ قرآن کی آخری صورت ہے، اس کے بعد قسم کوئی نہیں، اور قرآن بھی ختم ہو رہا ہے۔ تو ایسے ایک مناسبت سمجھ میں آئی ہے، اللہ کرے گا ٹھیک ہی ہوگی، کہ جیسے عصر کا ٹائم آتا ہے تو دن کے جانے میں ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے، شام اندھیرا آنے میں ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے، تو میرا اللہ آخر قرآن میں یہ قسم اٹھا کے ہمیں کہہ رہا ہے والعصر، عصر کے وقت کی قسم، کہ جیسے عصر کے بعد ٹائم تھوڑا ہے، اس دنیا کا ٹائم بھی باقی تھوڑا ہی رہ گیا ہے، تمہاری زندگیوں کا بھی ٹائم تھوڑا ہی رہ گیا ہے، جو کرنا ہے وہ جلدی جلدی کر لو، اور غفلت سے نکل آؤ۔ اور 4 کام بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے والعصر کی قسم اٹھا کر۔ ایک، ایمان لے آؤ، الا الذین آمنوا، شکر ہم ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، دوسرا اچھے کام کرو، نیک کام کرو، کبیرہ گناہوں سے بچو، ہو جائے توبہ کر لو، ہم کوئی مشین نہیں، اوپر نیچے ہونا انسانی فطرت ہے، ہو جائے گناہ توبہ کر لو، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی بات کرو، تبلیغ کرو، جو تبلیغ کا کام، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی دعوت دو، اس کے لیے تیار کرو۔ تو اللہ نے ٹائم کو قیمتی کر کے پیش کیا ہے، قسم اٹھائی عصر کی، والشمس وضحاہا، اللہ تعالیٰ نے چڑھتے دن کی قسم اٹھائی، واللیل اذا یغشی، اللہ نے رات کی قسم اٹھائی، والصبح اذا تنفس، اللہ نے صبح کی قسم اٹھائی، والفجر، اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم اٹھائی، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم اٹھائی، حج کے پہلے 10 دن، والشفع والوتر، اللہ نے 9 تاریخ 10 تاریخ کی قسم اٹھائی، پھر جن چیزوں سے ٹائم بنتا ہے ان کی قسم اٹھائی، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم اٹھائی، چاند کی قسم اٹھائی، والنجم اذا ہوا، اللہ نے ستاروں کی قسم اٹھائی، ان کی گردش سے ٹائم بنتا ہے۔ پھر ٹائم کی جو شکلیں ہیں، والنہار اذا تجلی، اللہ نے دن کی قسم اٹھائی، واللیل، رات کی قسم اٹھائی۔ تو جتنے ٹائم فگر ہیں بڑے، ان سب کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، دن کی، رات کی، عصر کی، چڑھتے دن کی، پھر خاص راتوں کی، صبح کے وقت کی، صبح صادق کے وقت کی، فجر کے وقت کی، پھر حج کی 10 راتوں کی، پھر حج کے 9 تاریخ کی، پھر عید کے دن 10 تاریخ کی۔ یہ قسم اٹھانا چیز میں طاقت پیدا کرنے اور اہمیت پیدا کرنے اور تاکید کے لیے ہوتا ہے کہ میرے بھائی بہنوں، اللہ نے وقت کی قسم اٹھا کر ہمیں تاکید کی ہے کہ ٹائم بہت قیمتی چیز ہے، اسے ضائع ہونے سے بچاؤ۔ کم از کم یہ ہے، اگر ہم نیکی نہیں کر سکتے تو کوئی گناہ نہ کریں، اور ہم بشر ہیں، گناہ ہو جائے تو توبہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیں گے۔ تو نئے سال کا استقبال تو ہونا چاہیے شکر کے ساتھ، لیکن مغرب کی آندھیوں نے ہمارے بہت سے چراغ بجھا دیے، اور ہم بھی اس رات کو اس طرح مناتے ہیں جیسے وہ مناتے ہیں جن کے سامنے نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ آخرت ہے۔ وہ تو بیچارے معذور لوگ ہیں، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، انہیں آخرت کا پتہ نہیں، صرف یہی دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں ہیں، تو وہ کر رہے ہیں۔ لیکن ان کی نقل میں ہماری نسل بھی
راتوں کو اٹھ کر 12 بجے کیا 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 نافرمانیاں کرتے ہیں۔ میں نے چونکہ وہ دور بھی دیکھا ہے، کالج کا دور بھی دیکھا ہے، ان تاریک راہوں پہ کیا کچھ ہوتا ہے وہ بھی دیکھا ہوا ہے۔ تو میں بہت عرصے سے، میں 31 رات کو جاگتا ہوں، ٹھیک 12 بجے میں ایک دم اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گرتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، اور اس وقت میں کہتا ہوں یا اللہ، تیرے محبوب کی امت کے جتنے نوجوان یا جتنے بڑے چھوٹے مرد عورت اس وقت نافرمانی کر رہے ہیں، تو انہیں اپنے فضل سے معاف فرما دے یا اللہ، مجھے معاف فرما دے کہ میں نے ان کو بتایا نہیں، سمجھایا نہیں۔ اہل خیر، اہل دین، یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کو سمجھاتے، لیکن شیطان نے خلیج حائل کر دی، ہم ان سے متنفر ہو گئے، ان سے نفرت کرنے لگے۔ نفرت کرنا تو آسان کام ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی۔ ہمارے دینی طبقوں میں جو غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں سے نفرت پیدا ہو گئی ہے، اور جو کچھ دین سے زیادہ دور لوگ ہیں ان کے دلوں میں دینداروں کی حقارت اور نفرت پیدا ہو گئی۔ یہ دونوں ایک طرف چلے گئے ہیں، دو کناروں پر چلے گئے ہیں۔ بھائی نیا سال ہے، جو لوگ میری بات سن رہے ہیں یقیناً سارے تو نہیں سنیں گے اور سارے پسند بھی نہیں کریں گے، لیکن جنہیں اچھی لگے ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آئیے ہم اس نئے سال کو اسی طرح معصوم رکھیں جیسے اللہ نے معصوم ہماری گود میں اسے ڈال دیا ہے۔ ہم اس میں آپس کی نفرت سے بچیں، فرقہ واریت سے بچیں، دھوکے سے، فراڈ سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، ظلم و ستم سے بچیں، چوری ڈاکے، زنا، شراب، جوئے سے بچیں، رشوت سے بچیں، سود سے بچیں، کھوٹ سے بچیں، ماں باپ کی نافرمانی سے بچیں، رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی جھگڑوں سے بچیں، آپس کی لڑائیاں ختم کریں، کسی سے ناراض ہیں صلح کر لیں، کسی سے نفرت ہے اپنے دل کو دھو لیں، صاف کر لیں، کسی کا بغض ہے صاف کر دیں، کسی نے زیادتی کی ہے معاف کر دیں، ہمارا اللہ بھی ہمیں معاف کرے گا۔ کسی طرح بھی نفرت روا نہیں ہے۔ میں بڑے منت سے ہاتھ جوڑ کے ان خطیبوں سے کہتا ہوں جنہوں نے صبح سے شام تک صرف فرقہ واریت کو ہی کہ پھیلانے کو ہی دین سمجھا ہوا ہے، اور کبھی کسی کو کافر بناتے ہیں، کبھی کسی کو کافر بناتے ہیں۔ اللہ کے واسطے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، دین کے اتنے مضامین ہیں بیان کرنے کو، لوگوں کو مثبت بات بتائیں، لوگوں کو پازیٹو بات بتائیں، یہ کافر وہ کافر، اس سے نفرت کرو، اس سے نفرت کرو۔ میری تو منت یہ ہے، نہ کارخانے میں طوطی کی کون سنتا ہے، اس بھڑکتی آگ پہ پانی ڈالنا میرے بس میں تو ہے نہیں، لیکن اللہ چاہے گا تو کر دے گا۔ تو لیکن جو ہماری نوجوان نسل ہے ان سے تو میں ضرور کہوں گا کہ بچوں مسلمان بن کے چلو، امت بن کے چلو۔ تم کسی سے متاثر ہو، تم کسی عقیدے پر ہو، تم کسی نہج، مسلک، مذہب پر ہو، اس پہ باقی رہو، لیکن اوروں کو جگہ دو، اللہ کے واسطے جگہ دو۔ صرف ہم ہی مسلمان ہیں، باقی سب کافر ہیں۔ ان چیزوں سے واپس آ جاؤ، اس میں تمہیں تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میں نے دنیا پھری ہے، تاریخ پڑھی ہے، میں خون کے آنسو روتا ہوں جب مذہب کے نام پہ نفرت کی آگ کو بھڑکتا دیکھتا ہوں، سیاست کے نام پہ قتل و غارت دیکھتا ہوں، درد اٹھتا ہے، ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے۔ ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا میں نے تو نقل کیا ہے، میں تو ان لوگوں میں نہیں ہوں رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں۔ البتہ دکھ ضرور لیے پھرتا ہوں کہ کاش امت کے اندر محبت ہو، پیار ہو۔ افسران سے کہتا ہوں بددیانتی چھوڑ دو، مزدوروں سے کہتا ہوں خیانت چھوڑ دو، تاجروں سے کہتا ہوں کھوٹ ملاوٹ چھوڑ دو، ذمہ داروں سے کہتا ہوں تکبر، ظلم و ستم چھوڑ دو، طاقتور سے کہتا ہوں اللہ کو یاد کرو، ایک دن طاقت کا نشہ اتر جائے گا، موت اٹھا کے سب کچھ لے جائے گی۔
چور ڈاکوؤں سے کہتا ہوں ہمارے بچے ہو، ہمارے بھائی ہو، آ جاؤ ہم مل کے توبہ کریں۔ فضیل بن عیاض بہت بڑے ڈاکو تھے، ان پورا عراق ان کے نام سے تھر تھراتا تھا اور کانپتا تھا، لیکن جب توبہ کی تو ایسے بڑے ولایت کے مقام پر پہنچے کہ اس زمانے کے سارے اولیاء کرام ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے۔ ڈاکو سے اتنے بڑے مقام پر پہنچے، بادشاہ وقت بھی ان کے سامنے بیٹھ کر کانپتے تھے، یا لوگ ان کے ظلم و ستم سے کانپتے تھے، یا پھر ان کی ہیبت اور معرفت الہی اور محبت اللہ کی اور دین کا مقام جو ملا، یا پھر اس سے لوگ ایسے کانپتے۔ ہارون رشید جیسا جابر بادشاہ عطیات کی شکل میں ان کے سامنے بیٹھتا تھا۔ اپنے ہی وہ سب یہ غلط راستے ہیں۔ ظلم و ستم کا راستہ کبھی سکھ کا راستہ نہیں ہے۔ ممکن ہے آپ اپنی طاقت کے بلبوتے اور اپنے باڈی گارڈز پر 4 دن زندہ رہ جاؤ، لیکن آخر موت تو آئے گی نا۔ پھر قبر میں بہت خوفناک کام شروع ہو جائے گا کہ ظالم کے لیے زمین بہت تنگ ہو جاتی ہے۔ تو اب ہمارے بچے ہو، ہماری نسل ہو، میں تو تمہارے لیے بھی اتنا ہی درد رکھتا ہوں، چونکہ ہمارا ہی بچہ بگڑا ہوا ہے۔ مائیں تو ڈاکو نہیں جنتی، مائیں تو چور نہیں جنتی، مائیں تو کسی کو ظالم نہیں جنتی۔ ماحول، معاشرہ ان کے ساتھ وہ چال چلتا ہے کہ کوئی کیا بن جاتا ہے، کوئی کیا بن جاتا ہے۔ حکمرانوں سے کہتا ہوں رحم دل بنو، ظلم و زیادتی سے بچو۔ تمام طبقات سے کہتا ہوں صدق و امانت، سچائی اور دیانتداری، 2 کام اپنے نبی کے ہم لے لیں، ایک سچ بولنا، ایک دیانتداری۔ ایک ہم جھوٹ نہ بولیں، ایک ہم دھوکہ نہ دیں، تمہارا سارا ملک جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ بجلیوں کے بہتر ہونا بھی ہماری ضرورت ہے، اور چیزوں کا سستا ہونا بھی ہماری ضرورت ہے، لیکن اس سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے دیش میں سچائی ہو اور دیانتداری ہو۔ کھوٹ ملاوٹ کرنے والوں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے یہ ظلم و ستم نہ ڈھاؤ، اس کا بہت بڑا وبال دیکھنا پڑے گا۔ اور حکومت سے تعاون کریں، حکومت ہمارے ساتھ تعاون کرے، ہم حکمران ناجائز ٹیکس نہ لگائیں جس سے لوگوں کی کمر ٹوٹ جائے۔ تاجروں سے کہتا ہوں ٹیکس بچانے کے لیے چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، 2 رجسٹر نہ بناؤ، حکومت کو ٹیکس پورا دو۔ مجھے یقین ہے یہ صدقے کا ثواب لکھا جائے گا، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس چورانا جائز ہے۔ اگر آپ کو فتویٰ دیتا ہے ٹھیک ہے، میرے سر ماتھے پر اختلاف رائے ہے، لیکن میری رائے میں ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ اتنا ہی جھوٹ ہے جتنا کسی اور چیز کے لیے جھوٹ بولنا ہے۔ تو چند پیسوں کے لیے جھوٹ نہ بولیں، اپنے حکومت کی مدد کریں، ہم ان کو ٹیکس دیں۔ حکمرانوں سے کہتے ہیں ایسا ظالم ٹیکس نہ لگائیں کہ لوگ جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائیں اور ان کی کمر ٹوٹ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سال خیر و برکت کا بنا دے، اچھا بنا دے، ایک دوسرے سے پیار محبت کی فضا قائم کریں، عبادات میں نماز بالکل نہ چھوڑیں۔